جی محترم، آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے سائیں فخر الدین صاحب کا ایک بیت یاد آیا۔ اس میں وہ کہتے ہیں ایک شعر کے شیر کہنا نہیں کم عالماں دا پل جاوندے تول میزان وچوں نہیں باج کرامتاں فقر دینا شیر آمدہ قلب زبان وچوں۔ بے شک یہ گل جڑی ہے بہت سارے شاعروں کے اوپر یہ بات جو ہے فٹ آتی ہے، اور آپ کے اوپر جو ہے آپ تو پورے ہی اس کے مستحق ہیں۔ تو الحمدللہ آپ نے یہ ایک کتاب جو ہے گوجری میں فراق یار کے نام سے آپ کی کتاب شائع ہوئی ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا یا عرض کروں گا، کیا کسی دوسری زبان میں بھی، جیسے آپ نے بہت ساری زبانوں میں لکھا، کسی دوسری زبان میں بھی آپ کی کوئی کتاب منظر عام پر آئی ہے؟ جی ہاں، میں نے آپ پہاڑی کی کتاب جو کہ اس وقت کلچرل اکیڈمی کے اس شعبہ میں دیا ہے، جی جی، کم سال ہو گیا اس کی کمپیوٹرائز ہو رہی ہے، اچھا اچھا، تو اس کا نام ہم نے رکھا ہے موجاں عشق نیاں۔ ماشاء اللہ۔ تو وہ انشاءاللہ العزیز منظر عام پر آنے والی ہے۔ اب تھوڑا ہی وہ کتاب جب اس کی ہو جائے تو انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے، اور کلچرل اکیڈمی والے جو ہیں وہ پہاڑی شعبہ والے وہ بھی انشاءاللہ اس میں مدد کریں گے، تو وہ انشاءاللہ منظر پہ عام پہ آ جائے گی۔ جی انشاءاللہ ہمیں بھی جو ہے یہ انتظار رہے گا، ہم بھی منتظر ہیں کہ کب وہ کتاب آپ کی جو ہے وہ سامنے آئے، تو عوام تک جائے، تو عوام جو ہے آپ کے کلام سے، آپ کے اشعار سے جو ہے مستفیض ہو۔ تو اس کے بعد میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے پہاڑی کلام میں سے کوئی حصہ ہمارے سامعین کے لیے پیش کریں۔ جی ہاں، میں آپ کی ارشاد کے مطابق آپ کو ایک اتحاد جو ہے اس کے بارے میں آپ میں نظم دے رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ تو اس طرح ہے: ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس بچ اے سارے پائی، ماشاءاللہ۔ فرق انہاں وچ مول نہ کائی، نسل جو بھی انسان دی آئی، ٹھیک۔ اے سب آدم دی گلزار، ایک پیو دے پتر چار، ہون شکل تے ایکو جان، سارے بھائی جو انسان، ٹھیک۔ نکے وڈے دی ایک شان، جی۔ ہر مذہب وچ دھرم ایمان، پیر پیغمبر تے اوتار، ایک پیو دے پتر چار، ہاں، خاکے وچوں پیدا ہونا، خاک اتے پرورش پانا، ٹھیک۔ خاک دا ہی ان پانی کھانا، پھر مڑ خاکے وچ سمانا، بے شک۔ چھڈو فخر تے ہنکار، ایک پیو دے پتر چار، ٹھیک۔ کوئی مذہب نہیں بیر سکھاندا، ٹھیک۔ ہر مذہب ہے راہ وکھاندا، جی۔ بھلیاں نو ہے رستے پاندا، پچھڑے نو ہے نال ملاندا، ٹھیک۔ مذہب سنگ مذہب دا پیار، ایک پیو دے پتر چار، ٹھیک۔ دنیا تے انسان جو آئے، جی۔ ایکو مائی باپ دے جائے، جی۔ فرقے ایتھے آن بنائے، قبیلیاں وچ نام رکھائے، ٹھیک۔ سباں دی ہے ایک قطار، ایک پیو دے پتر چار، ترشاد۔ جی۔ مل سارے عہدہ نام لیون، جی۔ مل سارے عہدہ نام لیون، کچھ رب آکھن سجدہ دیون، جی۔ کچھ مندر گرجے وچ رہون، پرماتما گاڈ بھگوان کہون، رب ایک تے رکھے نام ہزار، ایک پیو دے پتر چار، ترشاد۔ جی 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 جی۔ رابطہ انسانیت والا، اس دا درجہ سب تھی آلہ، اس نو سب اپناؤ شالا، یہ ہے رشتہ بہت نرالا، کر لو اس نو سب تیار، ایک پیو دے پتر چار، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ ایسی نظر میسر ہو، ہرگز برا نہ دسے کو، ہنس مکھی وچ رکھیں کھو، صاف نیت کر لگے لو، ہر تو نیما ہو جا یار، ایک پیو دے پتر چار، ٹھیک۔ ہر ایک نال بھلائی کر، دل تھی دور برائی کر، اندروں کھوٹ صفائی کر، من وچ خوف خدائی کر، بھلیاں دے سنگ ہوگ شمار، ایک پیو دے پتر چار، ترشاد۔ جی۔ ایک کو رب جواون والا، ٹھیک۔ روح مٹی وچ پاون والا، جی۔ جون تمام بناون والا، روزی نت پچاون والا، ٹھیک سباں دا ایک پالن ہار، ایک پیو دے پتر چار، ٹھیک۔ اونچ نیچ دی گل نہ کائی، موچی ہویا دھوبی نائی، اپنا کسب کمائی، جیڑی وچ مقدر آئی، اچا ایک خالص کردار، ایک پیو دے پتر چار، میری اے وصیت پائی، جی۔ ہندو مسلم تے سکھ عیسائی، سباں دا ایک باپ تے مائی، شک نہ اس وچ آنو رائی، انس کہندا اے وارو وار، ایک پیو دے پتر چار۔ ماشاءاللہ، بے شک وقت کی ضرورت بھی ہے یہ آپ کی نظم،
تو اس کے علاوہ آپ نے نثر میں بھی لکھا، نثر میں کیا کیا لکھا؟ اتنا ہی پوچھوں گا، کیا کیا لکھا؟ نثر میں کچھ افسانے لکھے ہیں جو کہ وہ پہاڑی میں چھپے ہیں، اچھا اچھا ڈرامہ وغیرہ لکھے ہیں ہم نے، وہ بھی پہاڑی میں چھپے اچھا، ہیں۔ پہاڑی میں، کچھ کہانیاں جو تھے، لوگ کہانیاں تھیں، وہ بھی پہاڑی میں، کچھ اس پنجابی گرمکھی میں جو اچھا ان کے پنجابی والوں کو بھی میرے وہ کچھ کتابوں میں میرے ہیں وہ، اچھا اچھا ہاں کہانیاں گئی ہوئی ہیں وہ اچھا گرمکھی اچھا، میں ہیں جی۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ تو ماشاء اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ صلاحیت دی، تو یہاں تک پہنچایا آپ کو۔ اب یہ جیسے آپ ایک چھپے ہوئے رستم ہیں، تو اب یہ کچھ کاوشوں سے، آپ کی کاوشوں سے کچھ میٹیریل آپ تک آیا، ایسے آپ کی طرح بھی بہت ساری ہستیاں ہیں، بہت سارے ایسے لکھنے والے ہیں، چاہے وہ شاعری کرنے والے ہوں یا نثر لکھنے والے ہوں، تو ان تک آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، لکھنے والوں کے لیے جو ان کا ایک حق ہے، جو ہم جو لکھنے والے جتنے لوگ ہیں، جی جی شاعر ہیں، ادیب ہیں، سب کے سب جو ہیں، جی، ہمیں وہ کلام لکھنا چاہیے ٹھیک، جو باغی پن سے باہر ہو، ماشاء اللہ، وہ ٹھیک، انسانیت کو اکٹھا کرنے کے لیے جی جی اور ادب کو فروغ دینے کے لیے ہمیں لکھنا چاہیے، اور ایکتا کے لیے ہمیں لکھنا چاہیے، جی کیونکہ جو ہمارے کلام میں شر پسندی سے الگ تر ہونے چاہیے، جی اور ہمیں زیادہ تر اگر جو کوئی لکھتا ہے تو مذہبی طور پر لکھتا ہے تو مذہب کو بھی خیال میں رکھ کر کے وہ لکھا جائے، جی اور باغی پن جو ہے وہ شاعری میں نہیں ہونا چاہیے، اور فحاشات نہیں ہونا چاہیے، کم از کم ادب میں احتیاط ضرورت ہے، اور لوگوں کی اصلاح کے لیے اس میں جو لکھا جائے، وہ جس میں لوگوں کا مفاد ہو، وہ اس سے مستفید ہو سکیں، ایسی شاعری کرنی چاہیے جی جی۔ جی۔ تو بہت اچھا آپ نے کہا، تو انشاءاللہ کہ اللہ نے چاہا پھر بھی آپ سے ملاقات ہوگی، اور ہم جو ہے، اور اگر اللہ نے چاہا آپ سے گفتگو کریں گے، آپ کے قیمتی خیالات سے جو ہے اپنے آپ کو، اپنے سامعین کو بھی جو ہے وہ روشناس کروائیں گے۔ تو میں آخر میں انہی کا ایک اصلاحی بیت آپ کی نظر میں رکھتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے: بے بہت بری مکار آسد، اوڑک یا فانی جس کو نان دنیا، سویرے شام کٹشو مارو مار ہووے، کدے ہو تو نہیں پورو کام دنیا، بے لگام تے بے آرام بوتی، اوڑک ہے زیادہ بدنام دنیا، انسا ہو سکی نہ یا دوستاں گی، بے لگام تے ہے بدنام دنیا۔ تو میں بہت بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محترم نذیر حسین انس صاحب کا، انہوں نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمیں دیا اور ہمارے سامنے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک ہستیوں کے نقش قدم پر ہمیں بھی چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہماری جو آنے والی نسل ہے، ہماری آنے والی جنریشن ہے، ان کو ان ہستیوں کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان سے سبق لینا چاہیے، انہیں سننا چاہیے، انہیں پڑھنا چاہیے، اور یہ انشاءاللہ یہ تو جو ایسی ہستیاں ہوتی ہیں یہ تو تا قیام قیامت یہ زندہ ہیں، اور قیامت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی جو نیکی ہے اور یہ جو ایک صدقہ جاریہ بنتی ہے اچھی شاعری، اس کا جو ہے اجر دے گا۔ لہٰذا یہ اب ہمارے تک ہے کہ ہم کس حد تک آگے بڑھتے ہیں، ان سے مستفیض ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو میں آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اللہ۔ حافظ۔ اللہ حافظ۔ آخر میں آپ کو کچھ ایوارڈز جو ہیں، کچھ انعامات جو ہیں ان کو ملے ہیں، وہ میں دکھانا چاہتا ہوں۔ تو یہ رمیز راجہ صاحب جو ہے آپ کے سامنے جو ان کی ٹرافیز وغیرہ ہیں وہ دکھائیں گے۔ ہاں، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹرافی جو ہے ان کو ملی ہے، یہ جو ہے محفل مشاعرہ ایک آرگنائز ہوا ہے ڈسٹرکٹ پولیس پونچھ کی جانب سے، تو اس میں سے یہ ان کو ایک ٹرافی ملی ہے۔ ایک دوسری بھی دکھائیں۔ یہ ایک دوسری ٹرافی جو ہے ان کو ملی ہے، ایک گوجری مشاعرہ ہوا ہے، تو یہ خدا بخش زار کی یاد میں ایک مشاعرہ جو ہے پونچھ میں منعقد ہوا، تو انہوں نے جو ہے یہ ان کو یہ جو ہے انعام سے نوازا ہے، یہ بھی آپ کی نظر کر دیا۔ عزت المآب سامعین ناظرین، یہ ان کی کتاب ہے نذیر حسین انس صاحب کی، جو گوجری میں پبلش ہوئی ہے، اور اس کا نام بہت پیارا انہوں نے اس کے مطابق رکھا کہ فراق یار، اور یہ سی حرفی گوجری میں شائع ہوئی ہے، بڑی پاپولر ہوئی ہے اور بڑی اس نے شہرت پائی ہے، ہاتھوں ہاتھ لی گئی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ اسی طرح کی اسی طرز کی اب ان کی پہاڑی کتاب بھی آنے والی ہے، اور وہ بھی
عوام تک اسی طرح تیزی کے ساتھ جائے گی. اللہ ان کے کام میں خیر برکت کرے. شکریہ.